اللہ رب العزت نے انسان کو دنیا میں بھیجا ہے۔ انسان دنیا میں جو بھی عمل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ جو ہے وہ آخرت میں ضرور دیتے ہیں۔ انسان دنیا میں جو بھی کام کرتا ہے، جو بھی عمل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ آخرت میں اس کا بدلہ ضرور دیں گے۔ اگر اچھا عمل کرتا ہے، اچھا کام کرتا ہے تو اس کا جو بدلہ ہے وہ آخرت میں جنت کی صورت میں ہے، اور اگر اس سے غلط کام سرزد ہو جائے تو اس کا جو بدلہ ہے آخرت میں جہنم کی صورت میں ہے۔ اس کا آخرت میں بدلہ جو ہے وہ جہنم کی صورت میں ہے۔ یہ جو بدلہ ملتا ہے اس کو ہماری زبان میں اجر بھی کہتے ہیں، اس کو اجر بھی کہتے ہیں۔ انسان جو عمل بھی کرتا ہے دنیا میں، انسان جو عمل بھی دنیا میں کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ ضرور دیتے ہیں۔ اگر وہ اچھا ہے تو اللہ تعالیٰ آخرت میں جنت کی صورت میں، اور اگر اس سے برائی سرزد ہو گئی، غلط کام سرزد ہو گیا تو اللہ تعالیٰ آخرت میں اس کو جو ہے جہنم کی طرف بھیجیں گے۔ لیکن یہ انسان جو عمل کرتا ہے بدلہ جو ہے، اجر جو ہے وہ آخرت میں ملے گا۔ لیکن ہر عمل کا ایک اثر بھی ہوتا ہے، ہر عمل کا ایک اثر بھی ہوتا ہے، اور وہ اثر دنیا میں اللہ تعالیٰ ظاہر کروا دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ وہ اثر دنیا میں ظاہر کروا دیتے ہیں۔ بعض دفعہ انسان عمل کرتا ہے بچپن میں تو اس کا اثر ظاہر ہوتا ہے جوانی میں، اور بعض دفعہ انسان عمل کرتا ہے جوانی میں اور اس کا اثر اللہ تعالیٰ ظاہر کرتے ہیں بڑھاپے میں۔ تو ہر عمل کا آخرت میں بدلہ بھی ملے گا، لیکن اس کا اثر بھی اللہ تعالیٰ ضرور دنیا میں دکھائیں گے۔ اللہ تعالیٰ اس کا اثر بھی دنیا میں ضرور دکھاتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ قرآن کریم پڑھو، ایک حرف پر آپ کو نیکیاں ملیں گی۔ تو یہ نیکیاں جو ہے اس کا تعلق آخرت کے ساتھ ہے، لیکن اس کا دنیا میں اثر کیا ہے؟ فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ جہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے، قرآن پڑھا جاتا ہے، اس جگہ پر اللہ رحمتیں نازل فرماتے ہیں۔ حفتہم الملائکہ، اس جگہ کو، اس ایریے کو، اس خطے کو فرشتے ڈھانپ لیتے ہیں۔ ہر گھر کے ہر حصے میں اللہ تعالیٰ رحمت نازل فرماتے ہیں۔ ہر گھر میں رحمت ہی رحمت ہوتی ہے جہاں قرآن پڑھا جاتا ہے، بشرطیہ کہ یقین ہو۔ ہمیں ڈاکٹر کی بات پر یقین ہے، سائنسدان کی بات پر یقین ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر ہمیں یقین ہے۔ آپ جو بھی عمل کریں گے اللہ تعالیٰ اس کا اثر ضرور دکھلائیں گے۔ بچے کو ماں قرآن کریم سناتی ہے، بچے کو ماں قرآن کریم بچپن میں سناتی ہے، بولنے کے قابل نہیں ہے، روزانہ اس کو سنا رہی ہے، دودھ پلاتی ہے، سلاتی ہے، لیکن ساتھ ساتھ جتنا قرآن کریم اس کو یاد ہے وہ سناتی ہے۔ جب وہ بولنے کے قابل ہوا، قاری صاحب کے سامنے بٹھایا تو قاری صاحب نے کہا بیٹا آپ کو کچھ یاد بھی ہے؟ تو وہ بچہ کہتا ہے مجھے قاری صاحب 15 سپارے یاد ہے۔ ماں نے جو پڑھا ہے اس کا ثواب آخرت میں ہے، لیکن اس کا اثر دنیا میں اللہ تعالیٰ نے دکھا دیا۔ یہ تو پرانی بات ہے۔ ہمارے پاس چند سال پہلے ایک چھوٹا سا بچہ لایا گیا، حسین صاحب چھوٹا سا بچہ 3 سال کا بچہ، والدین کہتے ہیں قاری صاحب تعویذ بنائیں، یہ بچہ جو ہے گالیاں دیتا ہے۔
3 سال کا بچے کو کیا پتا اس کا جو ہے نا معنی کیا ہے جو میں گالی دے رہا ہوں، اس نے جو سنا ہے اس کا اثر ظاہر ہو رہا ہے، اس کا اثر ظاہر ہو رہا ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا گھروں میں قرآن کریم پڑھو گے ثواب آپ کو ملے گا، آخرت میں ثواب ملے گا، لیکن دنیا میں اللہ تعالیٰ آپ کی عمروں میں آپ کے گھروں میں برکتیں نازل فرمائیں گے، رحمتیں نازل فرمائیں گے۔ تو ہر عمل کا اثر ضرور ہوتا ہے۔ پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو نوجوان اپنی نوجوانی میں کسی بوڑھے کا اکرام کرے، آپ نے فرمایا اس وقت تک اس کی موت نہیں آئے گی جب تک یہ بندہ بوڑھا نہ ہو جائے اور اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایسا بندہ کوئی پیدا نہ کر تو اس کا اکرام کرے، اس کی عزت نہ کرے۔ تو ہر عمل جو بھی انسان کرتا ہے اس کا اثر ضرور ہوتا ہے۔ آپ نے واقعہ سنا ہوگا، بار بار سنا ہوگا، ایک بچے کو ماں کہتی ہے بیٹا جھوٹ نہیں بولنا، جھوٹ بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ، اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں۔ بچے کی تربیت کر رہی ہے ماں، اس کا اجر ملے گا آخرت میں، لیکن یہی بچہ لاکھوں کی ہدایت کا ذریعہ بنتا ہے۔ ڈاکو اس کو پکڑتے ہیں، کہتے ہیں بیٹا مال ہے، کہتے ہیں ہاں ہے، لوگ چھپا رہے ہیں لیکن یہ خود ظاہر کر رہے ہیں یہ مال ہے۔ کہا لوگ چھپا رہے ہیں، آپ ظاہر کر رہے ہو؟ کہا میری ماں نے مجھے کہا تھا کہ جھوٹ نہیں بولنا۔ جتنے ڈاکو تھے سارے مسلمان ہو گئے۔ ماحول کا بھی اثر ہوتا ہے، اچھے ماحول میں بیٹھیں گے، اچھے ماحول میں اٹھیں گے، اس کے بھی اثرات ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے اثرات دکھا دیتے ہیں۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم جاری کیا تھا کہ دودھ میں پانی نہیں ملانا۔ اب جو ہے ایک ماں بیٹی کو کہہ رہی ہے کہ بیٹی دودھ میں پانی ملاؤ، تو وہ بچی کہہ رہی اماں جان عمر فاروق نے منع کیا ہے، امیر المؤمنین نے منع کیا ہے۔ ماں کہتی ہے کہ اس وقت عمر فاروق کہاں ہے، اس وقت کہاں دیکھ رہے عمر فاروق؟ تو اس بچی نے جواب دیا عمر فاروق نہیں تو اس کا رب تو دیکھ رہا ہے، اور یہ ساری گفتگو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن رہے ہیں۔ اور پھر کیا ہے، بعد میں اس بچی کا نکاح سیدنا فاروق اعظم کے بیٹے سے ہوا، اور یہ بچی نانی بنی ہے عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ۔ تو ہر عمل کا اثر ضرور ہوتا ہے، اچھے عمل کا بھی اثر ہوتا ہے اور برے عمل کا بھی اثر ہوتا ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے تھے کہ انسان رزق سے محروم ہوتا ہے اپنے گناہوں کی وجہ سے، جزا ملے گی، سزا آپ کو ملے گی آخرت میں، لیکن دنیا میں انسان جو عمل کرتا ہے برا تو اس کا ہوتا کیا ہے، اللہ تعالیٰ رزق کی تنگی پیدا کر دیتے ہیں۔ بلکہ بعض روایات میں آتا ہے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب دنیا میں رحم کے رشتے توڑے جائیں اللہ تعالیٰ رحمت نازل کرنا بند کر دیتے ہیں، رحمت نازل کرنا بند کر دیتے ہیں۔ والدین کا ادب و احترام بہت بڑا ثواب ہے، اجر ملے گا کب؟ آخرت میں۔ اور صلہ رحمی بہت بڑا ثواب ہے، اجر ملے گا کب؟ آخرت میں۔ لیکن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا اثر بھی بتایا، فرمایا جو بندہ یہ چاہے اس کی عمر بڑھ جائے، جو بندہ یہ چاہے اللہ غیب سے اس کو رزق دے تو وہ کرے گا۔ فرمایا کہ والدین کے ساتھ اپنے جہاں اٹھ رہا ہے بیٹھ رہا ہے اس کے ساتھ اچھے تعلقات پیدا کرے، اچھے تعلقات پیدا کرے گا تو اللہ تعالیٰ کیا کریں گے، اس کی عمر میں بھی اضافہ کریں گے، اور آپ نے فرمایا اس کا رزق بھی بڑھائیں گے، اس کا رزق بھی بڑھائیں گے۔ اور کبھی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں زکوٰۃ ادا کرو،
زکوٰۃ تو ہم ادا کرتے ہیں، ثواب ملتا ہے، کب؟ آخرت میں ملے گا، آخرت میں ملے گا۔ لیکن دنیا میں کیا ہے؟ فرمایا حسنوا اموالکم بالزکاۃ، کہ زکوٰۃ تم دو گے، اللہ تمہارے مالوں کی اس کے ذریعے جو ہے کیا کریں گے؟ حفاظت کریں۔ اللہ تمہارے مالوں کی اس کے ذریعے ہے حفاظت کریں گے۔ تو ہر عمل کا اثر بھی ہوتا ہے، اجر بھی ہوتا ہے۔ اجر جو ہے وہ آخرت میں ملے گا، اور اثر اللہ تعالیٰ دنیا میں دکھا دیتے ہیں۔ 16واں پارہ ہے، 2 نبیوں کا واقعہ ہے، 2 نبیوں کا واقعہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام، حضرت خضر علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اس دیوار کو بناؤ، اس کے نیچے خزانہ ہے، حالانکہ ان علاقے والوں نے پیغمبروں کا اکرام نہیں کیا، احترام نہیں کیا، لیکن اللہ کی طرف سے حکم۔ تو قرآن میں آتا ہے وَقَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، ان کے جو ابو تھے وہ بڑے نیک تھے، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے خزانے کی، ان کے رقم کی، ان کی جو تجوریاں، جو چیزیں چھپی ہوئی تھی اس کی حفاظت کی، کس کے ذریعے؟ پیغمبروں کے ذریعے۔ یہ جو دیوار ہے یہ بناؤ، کیوں بنانی ہے؟ کہ ان کے ابا جی بڑے نیک تھے، صالح تھے، اس کا اثر اللہ تعالیٰ نے کئی سالوں بعد جو ہے دکھا دیا۔ ہم نماز پڑھتے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو 5 وقت کا نمازی بنائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو 5 وقت کا نمازی بنائے، ہر گناہ سے ہماری حفاظت فرمائے۔ قرآن کے نماز پڑھنا ثواب ہے، صدقہ کرنا ثواب ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب بندہ سجدہ کرتا ہے تو سجدے کے وقت اس کا ماتھا کہاں ہوتا ہے؟ اللہ کے قدموں پر ہوتا ہے۔ اور قرآن کیا کہتا ہے؟ الرحمن علی العرش استویٰ، رحمان کہاں ہے؟ عرش پر ہے، رحمان عرش پر ہے۔ گویا کہ ظاہری اس کا بدن یہاں ہے، لیکن وہ پہنچ گیا عرش پر۔ اور قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ یہ جو نماز ہے، یہ نماز بے حیائی سے روکتی ہے، یہ گناہوں سے روکتی ہے۔ جتنے بندے اس وقت نماز پڑھنے آ رہے ہیں یا بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو اس وقت گناہوں سے محفوظ کیا۔ یہ نماز کی برکت ہے۔ اسی طرح جو بندہ صحابہ سے محبت کرتا ہے، اہل بیت سے محبت کرتا ہے، اولیاء سے محبت کرتا ہے، انبیاء سے محبت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ایمان کی ثواب آخرت میں ملے گا، لیکن اللہ تعالیٰ اس کے ایمان کی حفاظت کرتا ہے۔ کیونکہ ہمارے پاس ایمان، ہمارے پاس نماز، ہمارے پاس روزہ، ہمارے پاس جتنے بھی اعمال ہیں، یہ صحابہ اور اہل بیت کی وجہ سے یہاں تک پہنچے ہیں۔ بعض لوگ صحابہ کی تنقید کرتے ہیں، سمجھ لو جو صحابہ کی تنقید کرتے ہیں وہ ہمارے نہیں ہے۔ حضور فرماتے ہیں وہ ہمارے نہیں ہے۔ حضور کے سامنے ایک جنازہ لایا گیا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے اس کا جنازہ نہیں پڑھنا۔ تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وجہ کیا ہے؟ فرمایا یہ بندہ جو ہے عثمان سے بغض رکھتا ہے، اللہ اس سے بغض رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ صحابہ کی محبت نصیب فرمائے، سچ ان کے نقش قدم پر چلائے، اور جو صحابہ کے ساتھ بغض رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے ہم سب کو دور کر دے۔ اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام کی ایک بات پر عمل کرنا ہمارے لیے آسان فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔